ہماری بدلنی چاہیے. سب کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایک آئینہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم نے رکھ دیا اور پھر سوال کیا کہ اس سے ہمیں جواب کیا ملتا ہے. ایک چھوٹا سا سوال ہے لیکن آپ اپنے آپ میں بہت ہی بامعنی ہے کہ اگر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا طریقہ اختیار فرماتے. اجتماعی معاملات میں وہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے. یہ جواب، یہ سوال ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہمیشہ اس کا جواب قرآن کے ذریعے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ذریعے ہمیں ملتا رہے گا. مدینہ، میثاق مدینہ کا تذکرہ ہوتا ہے، وقت شاید کم ہو رہا ہے، میں اس کا تذکرہ کروں گا. اللہ کے رسول گئے. ایک پریکٹیکل، میں نے ایک بات کہی تھی، میں اسی کے تعلق سے آپ کے سامنے، کہ سیاست نام ہے پریکٹیکل کا. جو ہم تقریر میں کہتے ہیں اس کو پریکٹیکل میں کر دینے کا نام سیاست ہے. اللہ کے رسول مدینہ میں گئے تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مدینہ میں جتنے مسلمان ہیں ان کا ایک رجسٹر بنا لو. اس حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے جو فہرست بنائی تقریباً 1500 گھروں کی فہرست بنائی، 1500 لوگوں کی. پھر پورا جو جائزہ لیا ہے سیرت نگاروں نے کہ اللہ، اور یہ کام کب کیا؟ پہلے ہی سال، ہجرت کے پہلے ہی سال. جب پہلے سال آپ گئے تو مدینہ کی جتنی بھی پاپولیشن تھی اس کا رجسٹر بنوا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہودی بھی تھے، یہودیوں کے بھی قبیلے تھے، غیر مسلم قبیلے بھی تھے جو یہودیوں اور مسلمانوں کے علاوہ تھے. اس میں صرف 1500 مسلمان تھے اور ٹوٹل آبادی جو ہے وہ 10,000 کی تھی. تو 1500 اور باقی 8,000 یا 8,500 کے بیچ میں یہ میثاق مدینہ کا معاہدہ ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہم مائنورٹی ہیں. کیا پرسنٹیج تھا؟ کیا پرسنٹیج تھا مسلمانوں کا وہاں پر؟ اب آج ایک ٹکٹ لے کر کے آتا ہے ایک شخص آپ کے درمیان الیکشن سے 1 مہینہ پہلے کہ فلاں پارٹی کا ٹکٹ ہم نے ملا ہے. الہ آباد کی سطح پر کوئی آپ کے پاس رجسٹر ہے کہ اتنے مسلمان ہیں؟ اب آپ تقریر کر دیجئے بڑی زوردار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مسلمانوں کا رجسٹر بنوایا تھا. اس پر عمل کیجئے کہ ایک بستی میں آپ کے پاس پورا آپ کا اپنا رجسٹر اور دوسری قوم کا رجسٹر ہونا چاہیے، تبھی آپ آگے کا پلان کر سکتے ہیں. تو یہ تو اللہ کے رسول سے ہمیں اشارہ ملتا ہے. اب وہ کانگریس کی طرف سے آئے گا کوئی، ابھی جب الیکشن کا اعلان ہوگا، ایک بھاجپا کی طرف سے آئے گا، ایک BSP کی طرف سے آئے گا، 5 سال تک پتہ نہیں غائب رہا اور پھر کہے گا کہ وہ فلاں جگہ سے ہم ٹکٹ لے کر کے آئے ہیں. نہ اس کو اسلام کے بارے میں معلوم ہوگا، نہ مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں معلوم ہوگا، نہ مسلمانوں کے نسب العین کے بارے میں معلوم ہوگا، لیکن وہ مسلمانوں کا نمائندہ بن کر کے کھڑا ہو جائے گا. پھر اب اس میں اتنی بھی معلومات نہیں ہے. میں نے کچھ اس طرح سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو ہمارے سو کارڈ مسلم پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، 1-2 کو چھوڑ دیجئے، ان کو مسلمانوں کے اور عام لوگوں کے ایشوز کے بارے میں کتنی جانکاری ہے. ان کی بڑا سے بڑا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پارٹی کے لیڈر کے چاپلوس ہوتے ہیں، اور کیا غنیمت کہ وہ اکیلے میں ان کے پیر بھی پکڑ لیتے ہوں کہ بس ہمیں آپ کی نظر کرم ہمارے اوپر قائم رہنی چاہیے. جب انہیں یہ نہیں پتا کہ مسلمانوں کے فلاں محلے میں مسلمان کتنے ہیں، غیر مسلم کتنے ہیں، ان کے پاس کوئی رجسٹر نہیں ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں، تو ان کو آپ سے ووٹ مانگنے کا حق کیا ہے؟ لیکن وہ ووٹ مانگیں گے اور آپ ووٹ بھی دیں گے. آپ کو یہ بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ بابری مسجد مسلمانوں کے ووٹوں سے شہید ہوئی کیونکہ آپ نے اپنے ووٹوں کے ذریعے وہ حکومت قائم کی تھی. تو اس چیز کا ادراک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو عمل میں لانے کا نام سیاست ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ اس فیلڈ میں ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں، اور ہماری زبان سے جو بات غلط ہو گئی ہو اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم حضرات، آپ ڈاکٹر انیس احمد صاحب کو سماعت فرما رہے تھے. آگے کچھ بولنے کی گنجائش نہیں ہے. میں بلا تمہید و تاخیر کے
ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب کے بارے میں مختصراً تعارف کروں گا اور پھر انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب پیشے سے کارڈیولوجسٹ ہیں۔ سائنس اور قرآن کے موضوع پر آپ کو عبور حاصل ہے۔ مختلف موضوعات پر متعدد کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ اسلام، مسلم اینڈ دی ورلڈ کے نام انگریزی میگزین کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ تو آپ ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب کو سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم۔ شہر الہ آباد کے تعلق رکھنے والے محترم خواتین و حضرات، قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان پیدا کیے 7 طبق در طبق، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تمہیں اللہ رحمان کی اس تخلیق میں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ فرج البصر هل تری من فطور، سو ایک مرتبہ نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ لو، کیا تمہیں اس میں کسی قسم کا نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ لو، کیا تمہیں اس میں کسی قسم کا رخنا نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر ایک مرتبہ نظر اٹھا کر دیکھ لو، مگر تمہاری نظر ذلیل اور درماندہ ہو کر واپس چلی آئے گی۔ محترم حضرات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس فرق کو بیان کر رہا ہے کہ جو اللہ کے قوانین کے اوپر اگر پورا عمل ہو رہا ہو اور اللہ کے قوانین کی اگر خلاف ورزی ہو رہی ہو تو اس کے درمیان جو فرق ہوگا وہ فرق واضح ان آیت کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ہم جب آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے ہیں نظر، تو آپ کو شاید یہ بہت سارے حضرات کے علم میں نہیں ہوگا کہ کائنات کی جو پورا سائز ہے وہ اس قدر بڑا ہے، اور اس میں زمین کی حیثیت کیا ہے کہ اگر اس پورے ہال کے اندر ایک میں پینسل سے باریک سا نقطہ یہاں پر لگا دوں تو جو اس نقطے کی حیثیت اس پورے ہال میں ہے، اتنی حیثیت زمین کی پوری کائنات میں نہیں ہے۔ اور کائنات اس قدر وسیع ہے کہ کائنات میں جو لائٹ کی رفتار، سب سے زیادہ رفتار جس کو آج کے سائنسدان جس کا دعویٰ کرتے ہیں، میں اس سے متفق نہیں ہوں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کبھی اس پر گفتگو ہوگی، لیکن لائٹ کی اسپیڈ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، یعنی ایک سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر لائٹ کی اسپیڈ چلتی ہے، لائٹ چلتی ہے، اور سورج سے زمین تک اس لائٹ کو پہنچنے میں تقریباً 16 منٹ لگتے ہیں۔ لیکن کائنات کے اندر ایسے حصے موجود ہیں کہ جہاں پر لائٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آج تک پہنچی نہیں ہے، اس کے باوجود کہ اس دنیا کو بنے ہوئے تقریباً 15 ارب سال گزر چکے ہیں۔ اس سے آپ کائنات کی وسعت کا اندازہ لگا لیجئے، اور کائنات کے اندر جو اس کی پاپولیشن ہے، زمین پر تو ہم پاپولیشن انسانوں کی گنتے ہیں، لیکن کائنات کی پاپولیشن اگر ہم سٹارز اور گیلیکسیز اور پلینٹس کے تعلق سے گننے لگیں تو 10 کے آگے اگر آپ 24 صفر لگائیں گے تو اتنی تعداد میں زمین نہیں، سورج جیسے سٹارز اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اور اس سے کہیں بڑی تعداد زمین جیسے پلینٹس کی موجود ہیں۔ لیکن اتنی بڑی، اتنی وسیع تر مخلوق اللہ کی، اتنا بڑا ایک کاسموس موجود، اس کے درمیان اتنی بڑی تعداد کے اندر پلینٹس اور گیلیکسیز، لیکن وہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی رخنا نہیں پیدا ہوتا ہے، کوئی پلینٹ دوسرے پلینٹ سے نہیں ٹکراتا، کوئی سیٹلائٹ کسی سٹار سے نہیں ٹکراتا، کوئی ایک دوسرے کے آربٹس کے اندر کوئی داخل نہیں ہوتا، کوئی چیز زمین سے آ کر نہیں ٹکرا جاتی۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر مکمل طور پر اللہ کے قوانین کا ایک نفاذ، ایک سسٹم نافذ ہے۔
قرآن کہہ رہا ہے کہ یسجد للہ ما فی السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تو چونکہ پورے کائنات کے اندر تسبیح جاری ہے اور سجدہ جاری ہے اور الحمد جاری ہے، اس وجہ سے پوری کائنات کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا ایک ہارمونی قائم ہے، ایک نظم و ضبط قائم ہے، ایک ایسا وہاں پر کوئی کسی کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، وہاں پر کوئی کسی کے حقوق کی تلافی نہیں کر رہا ہے. لیکن اس کے برعکس اللہ نے ایک زمین چھوٹا سا نقطہ اس پوری کائنات میں تھا، وہ انسان کے سپرد کر دیا، اور انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ انسان کی باقاعدہ ہدایت کے لیے بار بار پیغمبر بھیجے، بار بار نبی بھیجے، اور اس کے بعد انسان سے توقع کی کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق اس زمین کے اوپر حکومت کرے گا. لیکن انسان نے اللہ کی نہیں سنی، اللہ کے رسولوں کی نہیں سنی، اللہ کے ہادیوں کی نہیں سنی، صرف اپنی مرضی کے اوپر عمل کیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری زمین کے اوپر جو کچھ نظارہ ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ ایک دوسرے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، حقوق کی قتل و غارت گری ہے، فساد ہے. جو ملک اپنا آپ کو سب سے زیادہ سویلائز مہذب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہاں پر قتل و غارت گری سب سے زیادہ ہے، وہاں پر خاندانی نظام پوری طرح درہم برہم ہو چکا ہے. تو یہ جو نظام ہے یہ ایک بنیادی ایک نقطہ ہے کہ جس کے اوپر میں آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. مجھے اس سے اعتراض ہے. ضابطہ حیات کا تعلق صرف انسان کی اپنی زندگی سے ہے، انڈیویجول سے یا سوشل لائف سے ہے، لیکن انسان کی اپنی زندگی یا انسان کی مجموعی زندگی پر ایکسٹرنل جو افیکٹ ہوتا ہے، جو باہر کے قوانین کا افیکٹ ہوتا ہے، جو باہر کے نظام کا افیکٹ ہوتا ہے، وہ اس ڈیفینیشن کے اصل نظر انداز ہوتا ہے. اس لیے جب اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے تو اس دین سے مراد وہ ٹوٹل مکمل کمپریہنسو سسٹم ہے جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے، جس میں انسان ذاتی طور پر بھی اپنے تمام اعمال کرنے کے لیے اس کو ایک پوری گائیڈ لائنز کے تحت وہ کام کرتا ہے، اس کے لیے مجبور ہے. معاشرہ مجموعی اعتبار سے بھی منظور ہے، لیکن اس کے علاوہ جو سسٹم موجود ہے، جو لیگل سسٹم، جو پولیٹیکل سسٹم، جو سوشل سسٹم، جو ہیلتھ سسٹم، جو اکنامک سسٹم، وہ جب تک اللہ تعالیٰ کے تابع نہیں ہوگا تب تک اس دنیا کے اندر جسے ہم دین کہتے ہیں وہ دین نافذ نہیں ہوگا. تو جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو سیاست ایک بات یہ مان لیجئے کہ اسلام ایک مکمل ایک دین ہے، ایک کمپریہنسو سسٹم ہے. ہم کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ ہو کر نہیں دیکھ سکتے. اس لیے جب ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے تناظر میں بات کرتے ہیں، چونکہ انیس صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں اسلام کے جو تقاضے ہیں اور جو امت کے تقاضے، انیس صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں اسلام کے جو تقاضے ہیں اور جو امت کے تقاضے ہیں ان کے اوپر بڑی روشنی ڈالی ہے. میں اس سے ذرا سا آگے نکل کر ہندوستان کے اوپر آنا چاہتا ہوں، ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر، کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی 3 حیثیتیں ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان صرف اس میں سے ایک حیثیت کو سمجھتا ہے، اسی حیثیت کے اعتبار سے اپنے تمام فیصلے کرتا ہے، اپنے سیاسی، اپنے اقتصادی، اپنے تمام معاملات کے فیصلے اس اعتبار سے کرتا ہے. 3 حیثیتوں میں پہلی حیثیت مسلمان کی ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل مائنورٹی کی ہے. آئینی اعتبار سے مسلمان اس ملک میں ایک مائنورٹی ہیں، وہ کم و بیش 15% ان کی ایک تعداد ہے جو اس ملک کے اندر موجود ہے. ہم ہمیشہ ہماری ساری لڑائی اپنا آپ کو ایک مائنورٹی مان کر ہوتی رہی ہے، ہم ایک مائنورٹی سنڈروم کے اندر ہمیشہ مبتلا رہے ہیں. دوسری حیثیت ہندوستان میں مسلمانوں کی نظریاتی اعتبار سے آئیڈیالوجیکل لیول پر سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی کی ہے، کہ اس ملک میں سب سے بڑی میجورٹی آئیڈیالوجیکل اعتبار سے ہندوؤں کی ہے تو دوسری مسلمانوں کی ہیں. باقی سکھ اور جین اور بدھ ان کی تعداد بہت کم ہے. تو ہم ایک سیکنڈ بگیسٹ آئیڈیالوجیکل میجورٹی کے اعتبار سے ہمارا جو رول اس ملک کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ رول ہم نے ادا نہیں کیا. اگر ہم سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی تھے تو اس ملک کی پالیسیوں کے اوپر، اس ملک کے تمام اس کی پورے آئیڈیالوجیکل انکلینیشن کے اوپر ایک ہمارا اثر ہونا چاہیے تھا. وہ اثر ہمیں آج تک دکھائی نہیں دیا. ایک تیسری حیثیت ہے مسلمانوں کی، کہ وہ تیسری حیثیت یہ ہے کہ مسلمان اس ملک کی اس اکثریت کا حصہ ہے جو اکثریت مظلوم ہے، جو اکثریت محروم ہے، جو اکثریت غریب ہے. ہم نے اپنا آپ کو اس اکثریت سے بھی اپنا آپ کو جوڑ کر نہیں دیکھا.
تو چنانچہ جب ہم اپنا آپ کو محدود ایک پیرائی کے اندر دیکھیں گے تو ہمیں کامیابی مل نہیں سکتی. جب ہم باقی ایک ایسے ملک میں جہاں پر ہم پاپولیشن کے اعتبار سے صرف 15% ہیں تو ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ ہم 15% غالب آ جائیں گے باقی ساری قوم. ہمیں ساتھ مل کر چلنا ہوگا, اور ساتھ مل کر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ملک کے تمام جو اس کے نیشنل ایشوز ہیں ان کو پہچانیں. ہم ان ایشوز کو پہچانتے نہیں. آج